بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی عظیم ترین نعمت قرآن حکیم، بائے ڈاکٹر اسرار احمد۔ ارشاد ربانی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ ہدایت اور فرقان کی بنیاد۔ اس ترتیب میں جو 3 الفاظ آئے ہیں ان میں سب سے پہلے لفظ ہدایت پر توجہ دیجیے تو کہ ہدایت سے کیا مراد ہے۔ اس کا عام ترجمہ تو رہنمائی اور راستہ بتانا کے ہیں، لیکن ذرا گہرائی میں سمجھیں کہ ہدایت کسے کہتے ہیں۔ ہدایت کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے انسان کے لیے نظری، فکری اور علمی ہدایت، اور ایک ہے عملی، اخلاقی اور زندگی کے معمولات کے ضمن میں ہدایت۔ نظری، فکری اور علمی ہدایت کے اہم ترین حصے کو ہندی میں استودی کہتے ہیں، یعنی انسان میں یہ تمیز پیدا ہو جائے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ذالک بأن اللہ ھو الحق، اسی طرح ہندی میں بھی اس حق کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ اقبال نے کہا ہے، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ یہ دنیا اور مادی عالم بڑا ٹھوس نظر آتا ہے۔ یہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً محسوس ہوتی ہے، اور اس کی مسرت بھی فوراً محسوس ہوتی ہے۔ ہم اس کی تکلیف میں بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس کی راحت میں بھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان سمجھ لے کہ یہ نمود بے بود ہے، یعنی اس کی نمود تو ہے، حقیقت کوئی نہیں۔ حقیقت صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ ذالک بأن اللہ ھو الحق، الحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کے اندر یہ تمیز پیدا ہو جانا اس کی بھی در حقیقت مختلف کیلوریز ہیں۔ دراصل ہمارا ایک جسم ہے جو نظر آتا ہے، وزن رکھتا ہے، اس کے تقاضے ہیں جو محسوس ہوتے ہیں، بھوک لگتی ہے، احساس ہوتا ہے، اسی طرح مسرت ہوتی ہے تو ہو یا تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا حقیقی وجود یہ نہیں ہے۔ حقیقی وجود وہ روحانی وجود ہے جو نظر نہیں آتا، وہ ریالٹی ہے جو اپیرنس ہے، یعنی یہ ظاہر ہے، اور وہ اصل حقیقت ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، عظیم کائنات ہے، ایسے ایسے ستارے ہیں جو سائز میں ہمارے سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں۔ پوری کائنات کی وسعت کو دیکھیں تو یہ ہمارا سورج بھی ایک ذرہ معلوم ہوتا ہے، اور ذرے کا دل چیریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر پورا سورج موجود ہے۔ لوح خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، ان ذرات کا دل چیر کر ایٹمی توانائی نکالی گئی ہے۔ اگر یہ بات دل میں ٹھیک جائے تو ظاہر ہے کہ گویا انسان کی نظری، فکری اور علمی رہنمائی ہوگی، اور اگر نگاہیں یہی الجھی ہوئی ہیں اور دلچسپی انہی ظاہری چیزوں میں ہیں اور بھاگ دوڑ انہی کے لیے ہے، انہی کو زندگی سمجھنا، اپنے آپ کو اسی ظاہری جسم سے تعبیر کیا ہے، تو آدمی چاہے فلسفی ہو، پی ایچ ڈی ہو، مصفر ہو یا محدث اور مفتی ہو، وہ در حقیقت اندھیروں ہی میں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، ترجمہ، اہل ایمان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری دعا ہے، اے اللہ مجھے تو چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فی الواقع موجود ہیں۔ ظاہر ہے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے، جیسے کتا بھی کار کو دیکھ کر اپنی طرف آتا دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے، اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو کون سا بڑا تیر مار لیا۔
تو پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ نظری ہدایت یہی ہے. اس سے ظاہر و باطن کا فرق معلوم ہو جاتا ہے اور حق اور باطل پوری طرح واضح ہو جاتی ہیں. یہی بات سورہ کہف میں بھی بیان کی گئی ہے. جب حقیقت پر باطل کا طمع ہو جائے تو یہی دجالیت ہے. دجال کسے کہتے ہیں؟ حقیقت پر کسی اور شے کا پردہ ڈال دینا. اسی اعتبار سے یہ دجالیت ہے. اور ان تین حقیقتوں یعنی ذات باری تعالیٰ، روح انسانی اور حیات اخروی پر ان تین ظواہر یعنی کائنات، جسم حیوانی اور حیات دنیا کا پردہ پڑ جائے اور یہی دجل اور فریب ہے. اور جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے یہ دجل بڑھ رہا ہے. اس ظاہر کی دلکشی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ پیروں سے زیادہ دل کو مول لینے والی چیز بنتی چلی جا رہی ہے. اس کی رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کی چمک دمک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب ظاہر کی. یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. بہرحال پہلی بات نظری، فکری اور عملی ہدایت ہے. میں نے اس میں اس وقت دینی اصطلاحات یعنی ایمان اللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت کے حوالے سے بہت نہیں بلکہ ایک نئے زاویے سے وضاحت کی ہے. اگر انسان میں حق اور باطل میں امتیاز کے مابین فرق و امتیاز کا وصف قائم ہو گیا تو اسے نظری، فکری اور عملی ہدایت حاصل ہو جائے گی. دوسری ہدایت عملی ہے. اس معاملے میں بھی قرآن کا فلسفہ سمجھ لیجیے. عملی ہدایت کا ایک درجہ انفرادی سطح پر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ہر انسان کے دل میں ودیعت کر کے اسے دنیا میں بھیجا ہے. اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے، یہ بھلائی ہے اور یہ برائی ہے. نفس انسانی کو معلوم ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے، وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے اور وعدہ خلافی کرنا بری بات ہے، بڑوں کی خدمت اور عزت کرنا اچھی بات ہے اور انہی کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کرنا بری بات ہے. والدین کے ادب اور خدمت پر مبنی رویہ اچھا ہے اور اگر اس کا لحاظ نہ ہو تو یہ بری بات ہے. یہ سب کون نہیں جانتا. یہ دوسری بات ہے کہ انسان کا مزاج ہی بگڑ گیا ہو تو اس وجہ سے وہ اپنے اندر کی اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا. لیکن جس وقت وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے اسے اندر سے ضمیر متنبہ کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. اس کا نام نفس لوامہ ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے. ترجمہ: نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی. یہی وجہ کہ قرآن مجید میں اس انفرادی معاملے پر اتنا زور نہیں دیا گیا بلکہ انہیں معروف و منکر کہا گیا ہے. جو چیز معروف اور جانی پہچانی ہے یہی اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں، بس انہی کی پیروی کرو. منکر وہ ہیں جن سے انسان کا نفس خود ہی نفرت کرتا ہے. یہ دوسری بات ہے انسان اپنے مفاد کی وجہ سے یا کسی وقتی جذبے کے تحت کسی منکر کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن اس کی فطرت اس وقت بھی اسے ٹوک رہی ہوتی ہے کہ غلط کام کر رہے ہیں. انسان کو اصل احتجاج اجتماعی زندگی میں ہدایت کی ہے. ان کا حل عقل انسانی کے لیے محال، مطلق اور ناممکن ہے. دنیا میں آج تک 3 اجتماعی مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے. عورت اور مرد کے درمیان حقوق و فرائض کے ضمن میں کیا توازن ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں اور شوہر کے کیا حقوق ہیں. یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. انسان اس معاملے میں افراط و تفریط کا شکار رہا ہے. اس طریقے سے ایک مسئلہ اجتماعی نظام میں ریاست اور حکومت کا ہے. ایک فرد اور ایک عام شہری کو کتنی آزادی ہونی چاہیے اور اس پر کتنا جبر ہونا چاہیے. اور پولیٹیکل سائنس ساری کی ساری اسی مسئلے کے گرد گھومتی ہے. اسی طرح سرمایہ اور محنت، کارخانے دار اور مزدور اور حقوق و فرائض میں کیا توازن ہونا چاہیے، اور اس میں ذرا سا عدم توازن سے ظلم و استحصال کا بازار گرم ہو جاتا ہے. سرمایہ دار نے مزدوروں کے خون سے شراب کشید کی ہے جسے وہ شام کو کلب میں بیٹھ کر پیتا ہے، اور ذمہ دار اور لینڈ لارڈ کے ظلم و ستم سے کاشتکار کی کھیتی خراب ہے.
کہ اس کا بچہ فاقے سے ہے، حالانکہ محنت و مشقت اسی کاشتکار کی ہے۔ یہاں آ کر انسان بالکل گھٹنے ٹیک کر اللہ سے ہدایت کا طالب بنتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے قرآن مجید کے بالکل شروع میں ہونے کی حکمت یہی ہے کہ انسان پہلے خود کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام شکر اسی اللہ کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس حقائق تک جو پہنچ گیا لیکن اس کے بعد آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اس اجتماعی معاملے کو کہیں قرآن صراط مستقیم کہتا ہے اور کہیں صراط السوی اور کہیں سوائے السبیل کہتا ہے۔ مختلف الفاظ آئے ہیں۔ یہ اصل ہدایت ہے جس کے لیے قرآن مجید نازل ہوا۔ اس بحث کے حاصل کلام کے طور پر یہ جان لیجیے کہ ہدایت نظری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے حق اور باطل کے درمیان امتیاز واضح ہو جائے۔ اللہ حق ہے، آخرت حق ہے۔ آپ نے یہ دعا پڑھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی۔ یہ تمام امور حق ہیں، باقی جو نظر آ رہا ہے یہ سب باطل ہے۔ سورۃ الحشر میں متنبع کر دیا گیا۔ حقیقت کو نہیں جانتے، دنیا کی زندگی کی حقیقت معنوی کو جانتے ہیں تو اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور آخرت کو بھی فوراً پہچان لیتے ہیں، لیکن یہ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ یہ نظری ہدایت ہے۔ جہاں تک عملی ہدایت کا تعلق ہے تو ہر انسان کے لیے اس کی جبلی ہدایت اس کے اندر موجود ہے۔ جیسے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، جسم کے دوسرے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے، ان میں اسے ہدایت صرف اس بات کی دینا ضروری ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سڑک کے ذریعے جب آپ مری جاتے ہیں تو ہر موڑ پر نشان نظر آتے ہیں، یہاں سے آرام سے گزرنا ورنہ کھائی میں گر جاؤ گے۔ اسی طرح زندگی کے مختلف معاملات میں حدود اللہ معین کر دی گئی ہیں اور ان حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ باقی یہ کہ خیر و شر کے بارے میں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر، کیونکہ تمہیں خود ہی معلوم ہے۔ البتہ اجتماعی زندگی کے اندر تم محتاج محض ہو اللہ تعالیٰ کی ہدایت تمہیں ملتی رہے۔ قرآن مجید کو سنتے ہوئے وہ شخص جس کا دل قوی اور زندہ ہو اور روح بیدار ہو تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے اس کے دوست کی آواز آ رہی ہے اور گویا یہ تو میرے اپنے دل کی آواز ہے۔ قرآن کے پڑھنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جب وہ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم مصحف میں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے قرآن ہمارے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے اور ہم وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ فطرت انسانی اور قرآن حکیم میں اس قدر اہم ہم آہنگی اس لیے ہے کہ یہ قرآن بنادم من الہدی والفرقان ہے اور یہ ایسی روشن آیات ہیں جو علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہیں۔